السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17۔ ثم پھر، لا ضرور، آتینہم میں آؤں گا، ہم ان کے پاس، من بینی ان کے، ایدیہم آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا تجدو اور تو نہ پائے گا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر گزار۔ اب یہ دیکھیں شیطان ہوتے ہوئے ہمیں جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اولاد آدم کو ہر ممکن بھٹکانے کی کوشش کروں گا، انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، ہر سمت سے ایسا گھیرا ڈالوں گا، ایسے شک، ایسے شبہات، ایسا میں ان کے دلوں کے اندر کانٹے چبو دوں گا کہ وہ جتنی مرضی نیکی کے رجسٹر بھر لیں، دیواریں کھڑی کر لیں، میں ان سب کو گرا دوں گا۔ اور اگر ان سے کوئی نیکی سرزد ہو بھی گئی ان کیس تھوڑی سی محنت کر کے، تو میں اس نیکی کے اندر بھی ریاکاری اور دوسری چیزیں ڈال دوں گا جس سے وہ اپنا اجر کھو بیٹھیں گے، اور اخلاص نکلوا دوں گا۔ یعنی کہ ہر طریقے سے وہ بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی کہ شیطان نے 4 سمت سے آنے کی بات کی ہے، دائیں بائیں آگے اور پیچھے، لیکن وہ ایک سمت سے نہیں آ سکتا، اور وہ ہے اوپر، جہاں سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اگر اس کی رحمت بندے کا ساتھ دیتی ہے اور بندہ اپنے رب کی قربت پاتا ہے، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، تو وہ ان 4 سمتوں سے ان پر حاوی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور وہ اس کی رحمت کے حصار میں ہے۔ شیطان کے چنگل سے نکلنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، اور اس کے اندر پھنسے رہنا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ انسان محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، اور اللہ والوں کا ساتھ پا کے اس کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ اپنے نفس سے بھی لڑ سکتا ہے، شیطان سے بھی لڑ سکتا ہے، باطل قوتوں سے بھی لڑ سکتا ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ محنت کر کے وہ فرشتے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ نہ کھانے پینے کی وجہ سے ہے، ان کے اندر نفس کی کوالٹی نہیں ہے، یا نفس کی وہ جو ایک ضرورت ہے انسان کو، وہ نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے وہ جو حکم ملتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ قال اخرج، اللہ نے فرمایا نکل جا، منہا یہاں سے، مذعوماً ذلیل، مدحوراً راندہ ہوتا ہے درگاہ سے نکلوا دیا گیا، لمن تبعک جس کسی نے بھی پیروی کی، کا تیری، منہم ان سے یعنی کہ آدم کی اولاد سے، لأملأن تو میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب سے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بھی کلام سنیں، اللہ تعالیٰ کی بھی بات سنیں۔ جب اس نے کہا نا کہ میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے آؤں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو جا، یہاں سے نکل جا، جس مقام اور مرتبے تک میں نے تجھے بٹھا رکھا تھا آج تک، اور تو میرے مقربین میں سے تھا، اور تو میرا سب سے بڑا عبادت گزار فرشتہ یا جن تھا، میری عبادت گزار تخلیق تھی تو، اور تو نے باقی فرشتوں سے آگے بڑھنے کی کوشش، تو آج میں تجھے اس ساری محنت کے اوپر لکیر پھیر کر اپنی بارگاہ سے ذلیل اور راندہ کر کے نکال رہا ہوں۔ جو مذعوم لفظ ہے یہ مذموم بھی ہے اردو میں، اور مذعوم بھی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ ذلیل کر دینا، اور مدحور جو لفظ ہے اس کا معنی ہے نکال دینا، راندہ درگاہ ہو جانا، یعنی کہ کبھی اللہ کی نظروں میں نہ آ پانا، جس مقام پر وہ تھا اس مقام سے اترا ہوا۔ تو جب اس کو یہ 2 خطاب ملے اور ساتھ اللہ کی طرف سے پیغام ملا کہ جس کسی میرے بندے نے، آدم کے بیٹے نے، جس کسی نے بھی تیری پیروی کی، تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ آپ دیکھیں ترتیب پہلے سے ہی ہو چکی تھی، جنت بھی سجائی جا چکی تھی، جہنم بھی ترتیب دے جا چکی تھی، اور سب کچھ اللہ کی پلاننگ تھی۔ لیکن
یہ سب کچھ ہمیں کر کے اس لیے دکھایا گیا کہ ہم نے وہ راستہ نہیں اپنانا۔ اللہ نے ہمیں ہمارے دشمن سے پہلے ہی بیویئر کر دیا، ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا کہ دشمن سے بچ کے رہنا، اس کا طریقۂ واردات یہ ہے۔ تو ہماری کتنا بڑا پروٹیکٹر ہے اللہ تعالیٰ، کتنی اچھی اس نے ہماری حفاظت کا انتظام کیا کہ دشمن دیا ضرور، ایک کے بھی بجائے 2 دیے، نفس بھی دیا، شیطان بھی دیا، طاغوتی قوتیں بھی ہیں، باطل قوتیں بھی ہیں، دنیا داری بھی ہے، یہ دنیا بھی ہماری دشمن ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہمیں خبردار بھی کیا اور ان کا طریقۂ واردات بھی سمجھایا کہ وہ اس انداز سے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اپنا بچاؤ آپ نے اپنے ہاتھ سے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ کے، اس کی ریاکاریوں اور اس کے دل کے اندر ڈالے جانے والے خیالات سے بچ کے کرنا ہے، ورنہ جہنم ہے، اور جہنم کو اللہ پاک نے بھرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف دہ ترین جگہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 19، وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اسکن، رہو، انتا، تم، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنتا، جنت میں، فکلا، پس تم دونوں کھاؤ، من حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں سے۔ اس طرح ہی کی آیت مبارکہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی ہے، اور اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہیں تو ان کو ضرور سرچ کیجئے گا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور جنت میں طرح طرح کی نعمتیں تھیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا کہ اللہ نے وہ نعمتیں کیسے بنا رکھی ہیں۔ تو وہ جب دیکھیں گے تو اس وقت ہماری آنکھیں منور ہوں گی، اس وقت ہمارا ذہن کانسیپٹ بنائے گا، اس وقت ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہوں گی۔ تو یہ آدم اور حوا علیہ السلام کائنات کی 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے وہ سارے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں آئے ہیں کہ جنت اللہ پاک نے کیسی سجا رکھی ہے اور کتنی پیاری ہے، اور کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اور پھر حکم بھی ہے کہ جو دل کرے کھاؤ، جہاں سے دل کرے کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ ایک درخت جس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ سیب تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ گندم تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ جو اقوال ہیں وہ گندم کے اوپر جا رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ واحد چیز ہے جس کے بغیر دنیا میں کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے، چاہے وہ برگر کی صورت میں ہو، چاہے وہ فاسٹ فوڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور روٹی ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا داری میں اتنا کھو گئے ہیں کہ ہم اپنا مقصد حیات مکمل طور پر تو نہ صحیح، جزوی طور پر ضرور بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک نے جب انہیں حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو وہ اس درخت سے بچ کے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے اور بڑے خوش تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہوا کیا، وہ ہو گیا جو ہونا تھا۔ جو طے شدہ چیزیں اللہ پاک نے پہلے سے زمین و آسمان کی تخلیق کر رکھی تھیں، جنت اور دوزخیں بنا رکھی تھیں، وہ سب کے اوپر عمل درآمد ہونا تھا، اور وہ ہو کے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کر لو گے نا اس درخت کی قربت اختیار، یا اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی یہ ہے، اس آیت کے مترادف، یعنی کہ اس آیت میں جو طریقہ اجتہاد پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر جو ظلم کا معنی ہے وہ ہے حق سے تجاوز کرنا، یا تھوڑا زیادہ تجاوز کر لینا۔ اس وجہ سے کفر اور شرک کو بھی ظلم کہا گیا ہے نا، اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو بھی ظلم کہا گیا ہے، اس لیے شیطان کو بھی ظالم کہا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو بھی ظالم کہا گیا ہے کہ انہوں نے دعا بھی تو مانگی تھی نا، یا اللہ تو ہمیں بخش دے ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ظالم شیطان بھی تھا، ظالم آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا، لیکن دونوں کے ظالم ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شیطان کے ظالم ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ
ہم سب کو یعنی کہ اللہ کے بندوں کو دوزخ میں پھینکنے کا سبب بنے گا، اور بندہ اپنی جان پر ظلم کرے گا، خود کو جب ہلاکت میں ڈالے گا۔ اور آدم علیہ السلام کے ظلم کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کر بیٹھے انجانے میں، بے دھیانے میں، جس کام کے کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ تو توبہ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ بندہ اس کام سے رکا رہے جو کام اللہ نے اس کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات پہلے ہی بیویئر کر دی تھی کہ آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، حالانکہ وہ علیم خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ آدم جائیں گے، پھر بھی کہا کہ اگر گئے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 20، فوسوسہ، پس وسوسہ ڈالا، کتنا قریب ہے اردو اور عربک میں، لہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، لیبدیا، تاکہ ظاہر کر دے، بے پردہ کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، ما وریا، جو ڈھانپا گیا ہے، انہما، ان دونوں میں سے، من سوءتہما، ان کی شرمگاہوں سے، وقالا، اور کہا، ما نہاکما، تمہیں منع نہیں کیا تھا، ربکما، تم دونوں کے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا، مگر یہ کہ، ان تکونا، کہ کہیں تم ہو نہ جانا، ملکین، دو فرشتے، او یا تکونا، یہ ہو نہ جانا، من الخالدین، ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ اب یہاں پہ ایک جو نقطہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ پاک نے رکھ دیا اور وہ جنتی نعمتیں، رحمتیں سمیٹ رہے تھے اور وہاں کی خوشحالیاں انجوائے کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو زمین پر ہی فرشتوں کے جھنڈ میں بھیج دیتے، یہ سارا جو معاملہ ہوا یہ نہ ہوا ہوتا، اور وہ کسی طریقے سے زمین پر آتے اور دیکھتے کہ اللہ پاک نے کس انداز سے ان کے لیے زمین سجا رکھی ہے، اس میں کیا کیا کچھ معدنیات، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، پہاڑ، دریا، جھیلیں، سمندر، کتنا کچھ ترتیب دے رکھا ہے، آبی اور خشکی کی مخلوقات ہیں، میوہ جات ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، کیا کیا کچھ اس نے ہمارے لیے سجا رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہم گیجٹس بھی استعمال کر رہے ہیں، جتنی چیزیں، جتنی ترقی بھی ہو چکی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں زمین پرووائڈ کر رہی ہے، ہر چیز ہمارے لیے یہاں سے ہی نکل رہی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں اور سے آ رہا ہو، کسی اور سیارے سے آ رہا ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اسی زمین سے عطا فرما رہا ہے۔ تو اس انداز سے اگر آدم علیہ السلام زمین پر آتے نا، تو جو ایک مین نقطہ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ آدم کے دل میں جو ہجر اور فراق اور جنتی نعمتوں سے بچھڑنا اور اللہ کے نافرمانی کا یا اللہ کی چھوٹی سی خطا کا، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا جو موقع اور جو دل میں گریہ وزاری اور جو آہ و فغاں، وہ کیسے آتا اگر یہ معاملہ نہ ہوتا۔ یہ دل کو سوز کے ساتھ بھرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ معاملہ فرمایا کہ میں دیکھوں میرا آدم کیسے روتا ہے، مجھے کیسے مناتا ہے، میرے قریب کیسے ہوتا ہے، جنتی نعمتوں میں تو وہ کھو جاتا اور جنت ہی میں رہا کرتا، تو وہ تو مجھے بھول جاتا کہ میں اس کا خالق ہوں، وہ میری معرفت کیسے کرتا۔ لیکن ایک ذرا سی خطا نے ان کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیا، اور ساتھ ہم سب کو طریقہ سمجھا دیا کہ کس انداز سے اپنے رب کو منانا ہے۔ ایسے مناتے ہیں، اس طرح روتے ہیں، اس طرح گریہ وزاری کرتے ہیں، دن رات اس کے بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں دونوں کو الگ الگ اتارا، اگر ایک ساتھ اتارا جاتا تو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ رہتے، وہ اپنی توبہ بھول جاتے، لیکن جہاں دونوں کی توبہ قبول ہوئی وہیں ان دونوں کو ملا دیا اور اس مقام کا نام ہی عرفات رکھ دیا، جہاں آج لاکھوں حاجی جا کے حج ادا کرتے ہیں اور اپنے پہلے باپ اور ماں کو یاد کرتے ہیں کہ اس مقام پر آ کے وہ دونوں ملے تھے، اور اسی مقام پہ جہاں سے زندگی کا آغاز ہوا تھا، اسی مقام پہ زندگی کا اختتام ہو جائے گا جب روز محشر میدان عرفات میں سجایا جائے گا۔ اب یہاں پہ کچھ اشکالات ہیں کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ کیسے ڈالا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے چپکے سے بات ڈال دی، اور یہاں پہ علامہ قرطبی کے جو دو اقوال ہیں، دو معنی ہیں وسوسے کے، پہلا یہ ہے کہ دھیمی دھیمی آواز، الصوت الخفی، دھیمی آواز، اور دوسرا ہے
حدیث نفس یعنی کہ دل کے خیالات، یعنی کہ آواز بھی ہو سکتی ہے جس سے شیطان بات کر سکتا ہے، اور دل میں خیال بھی گزار سکتا ہے، یعنی کہ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اور بعض نے کہا کہ جنت کے دروازے پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور شیطان نے چپکے سے ان کو بات کہہ دی، اور بعض نے کہا کہ وہ سانپ کے منہ میں داخل ہو کے جنت میں گیا اور آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ لیکن سب سے صحیح قول امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کو یہ قوت دی گئی کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے آدم اور حوا کے قلوب میں وسوسہ ڈال سکے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کتنی سچ ثابت ہو رہی ہے، ہمیں تو کسی شیطان کی آواز نہیں آتی اور نہ ہی وہ ہم سے کوئی بات کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنی طاقت ضرور عطا فرما رکھی ہے کہ وہ ہمارے دل میں گھس کے خیالات ڈال دیتا ہے، ہماری روزمرہ زندگی سے گزرتا ہمارے کاموں میں وہ دخل اندازی کر جاتا ہے، کسی انداز سے وہ ہمارے لیے میس کریٹ کر دیتا ہے، مسئلے کھڑے کر دیتا ہے۔ تو اس انداز سے اس نے وسوسہ ڈالا، اور جس نوع کا درخت حضرت آدم علیہ السلام کو، ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، اللہ نے منع فرمایا تھا، اس نوع کا جنت میں اور بھی درخت تھے اس قسم کے، تو انہوں نے دوسرے درخت کا پھل کھایا تھا، جس حاضہ شجرۃ اسپیسیفکلی اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ اس درخت کا نہیں کھانا، اس کا نہیں کھایا تھا، بلکہ اس سے ملتا جلتا ایک اور درخت تھا جس کا پھل حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، اور کھایا بھی ڈرتے ڈرتے، ایک اتارا اور اس کو آدھا آدھا کیا، آدھا آدھا دونوں نے کھایا تھا کہ ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ پاک کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اچھا، اگر یہ دو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، یعنی کہ اب دیکھیں فرشتے سے بہتر تھا انسان بننا، لیکن اس نے جو حربہ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اگر یہ پھل کھا لو گے تو۔ لیکن یہاں پہ فرشتوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ انسانوں کی طرح نہیں ہیں، وہ کھانے پینے، سونے جاگنے اور دیگر معاملات زندگی سے دور ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس لیے وہ درخت کا پھل کھایا کہ میں بھی ان چیزوں سے دور ہو کے اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤں گا۔ ایک ان کا مقصد یہ تھا، اور تکون من الخالدین، ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کبھی مرے ہی نہ، ہم تو ہمیشہ زندہ ہی رہیں اور کبھی موت کا مزہ چکھیں ہی نہ، کبھی قبر میں جانا ہی نہ پڑے، کبھی اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہی نہ پڑے۔ ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے، لیکن اعمال کا حساب کتاب دینا نہ پڑے، یہ بڑی ہی اچھی خواہش ہے، یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے تو اس رب کو کیسے پائیں گے جس کی خاطر ساری زندگی انتظار کیا؟ اور اگر قبر کی اندھیری رات کو نہیں دیکھیں گے تو حضور کا مکھڑا کیسے دیکھیں گے، جہاں حضور اپنا جلوہ دکھائیں گے کہ ساری زندگی حضور کی زیارت نہیں کی، تو وہاں پہ تو حضور تشریف لائیں گے نا، یا ان کا چہرہ اقدس دکھایا جائے گا۔ وہ نعت کا شعر بھی تو ہے نا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اس کریم آقا کے واسطے تو مرا ہوں اور اس مقام پر پہنچا ہوں، سب سے بچھڑا ہوں۔ اگر یہاں پر بھی میں سویا رہا اور حضور کے قدموں میں نہ گرا تو پھر کیا فائدہ میرے مرنے کا؟ تو مرنا بھی ضروری ہے، قبر بھی ضروری ہے، اللہ سے ملاقات بھی ضروری ہے۔ تو آدم علیہ السلام ان دو چیزوں کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ گئے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اس نے آدم علیہ السلام والا ٹرک یوز کیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ ہمیں بہکانے کے لیے وہ ہمارے ٹرک استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی گناہ گار مخلوق ہیں، گناہ گار حضور کے امتی ہیں۔ تو صوفیہ کرام جو کہتے ہیں کہ باطنی توجہ کا اثر ہو جاتا ہے، دور سے بھی ہو جاتا ہے، اور فلسفہ کے جو ماسٹر ہیں نا، جو فلاسفر ہیں، وہ بھی اس بات کی قائل ہیں کہ دور سے جب بندے کو قلبی توجہ ملتی ہے تو استاد اپنے شاگرد کی تربیت کر سکتا ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ آج کل سائیکیٹرسٹ میسمرائز کر دیتے ہیں پیشنٹ کو، تو وہ ان کو اپنے سامنے بٹھا کے بے ہوش کر دیتے ہیں اور ان کے دل کی باتیں جان لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کا نالج ہے،
جنہوں نے حاصل کیا ہے، شیطان کو بھی اس طرح کا علم عطا ہوا ہے کہ وہ دلوں کے اندر گھس کے وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔